بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے مخاطب کر دیا۔ تو یوں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ آپ لوگ غریبوں پر ظلم کیوں کرتے ہو اور غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، وہ سیاہ رنگ والا ہو یا سفید رنگ والا ہو، سب برابر ہے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پکڑنے والا۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ اگر آپ کسی نابینا شخص کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا، اور کوڑ کا مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی ہے، آپ کی مبارک ہاتھ لگنے کی دیر ہوتی، وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ اور جب آپ مٹی کے پرندے بنا کر جب فضا میں پھینکتے تھے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کر آنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ مردہ اللہ فضل کے کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن بدن آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے ظالم بادشاہوں کو اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا لیں، تو بس بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت، امن اور پیار سے زندگی بسر کرو۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع ہونے لگے، اور کچھ لوگ بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے میں سازش کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہ نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے جس کا نام یہودی تھا، اس نے وقت کے بادشاہ کے آگے خود کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آتے ہیں اور کشمیری نامی ایک جگہ پر رات گزارتے ہیں۔ اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ پاک سے مخاطب ہوتے ہیں، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ بس اتنا ہی تھا، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوئے اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تجھے سرزمین سے آسمانوں کی طرف اٹھایا جائے گا، تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا، اللہ انہیں مشرک اور کافر لوگوں پر فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ ایسے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ بس اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا، یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا۔ بس جیسے ہی گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو اس جاسوس یہودا کو گرفتار کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بنا دی تھی۔ یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ یہ فخر سے کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی بھی خوبی اس میں نظر نہیں آ رہی۔ وہ بس اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ قیامت سے پہلے اللہ ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک حق و باطل کو واضح کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ اس طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو شفیع وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔